بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج سے ہم سندھ بورڈ کی 10ویں جماعت کی آسان سندھی کتاب کے لیکچرز کا آغاز کر رہے ہیں۔ آسان سندھی کتاب کی ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میٹرک کلاس میں آسان سندھی ان طلبہ کو پڑھنی ہوتی ہے جنہوں نے جماعت نحل میں اردو لازمی پڑھی ہوتی ہے، تو چونکہ ان طلبہ کی اکثر و بیشتر مادری زبان سندھی نہیں ہوتی، اس لیے باقی سبجیکٹس تو وہ پھر بھی سمجھ لیتے ہیں، لیکن آسان سندھی سبجیکٹ ان کی مادری زبان سندھی نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ کو مشکل لگتا ہے، اور زیادہ تر کوچنگ سینٹرز اور ہوم ٹیوشنز میں بھی سندھی نہیں پڑھائی جاتی، جس کے نتیجے میں زیادہ تر امتحانات میں اس ایک سبجیکٹ میں مارکس اچھے نہ آنے کی وجہ سے طلبہ کی میٹرک کی پرسنٹیج گر جاتی ہے اور ان کے گریڈ پر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے آج سے ہم اور سبجیکٹس کی طرح آسان سندھی کے لیکچرز بھی اپلوڈ کریں گے، جس میں ہر سبق کو اردو میں ایکسپلین کریں گے اور سبق کو سمجھنے کے بعد ہر سبق کا خلاصہ اور مشقی سوالات بھی حل کریں گے۔ امید ہے کہ یہ لیکچرز بھی آپ کے لیے امتحانات کی تیاری کے لیے فائدہ مند رہیں گے۔ تو آج اس سلسلے کا پہلا لیکچر ہے جس میں ہم سبق حجۃ الوداع و خطبوں کے سبق کی ریڈنگ کریں گے، اور اس کے بعد والے لیکچر میں اس سبق کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کتاب کا پہلا سبق ہے حجۃ الوداع و خطبہ۔ اس کا مطلب ہے آخری حج کا خطاب۔ جس طرح سے آپ کلاس 9 میں انگلش کی کتاب کا پہلا چیپٹر جو کہ ہم نے اپلوڈ کیا ہوا ہے، دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ پڑھا تھا، تو اس سبق کا عنوان بھی وہی ہے جو ہم نے انگلش میں پڑھا تھا۔ اس میں لکھتے ہیں کہ ہجری 10 سال جے ذوالحج مہینے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اٹکل 1,40,000 مسلمانن جی جماعت سے آخری حج ادا کرو۔ ہجرت کے 10ویں سال، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، اس کے 10 سال بعد 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحج کے مہینے میں حج ادا کیا، اور یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا، اس لیے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال تقریباً 1,40,000 مسلمانوں، یعنی 1,40,000 صحابہ کرام کے ساتھ اپنا آخری حج ادا کیا۔ مناسک جی ادائیگی کھاں پوئے پان عرفات جے میدان میں ڈاچیے تے چڑی خطبو ڈنام۔ مناسک کہتے ہیں حج کے ارکان کو، جس میں کعبے کا طواف آ جاتا ہے، صفا و مروہ کی سعی آ جاتی ہے، حجر اسود کا بوسہ آ جاتا ہے، اور کئی طرح کے اس طرح کے ارکان، ان کو مناسک کہا جاتا ہے۔ ان تمام کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات جو کہ مکہ میں ہے، وہاں پر اپنی اونٹنی پر چڑھ کر خطاب فرمایا۔ یہ خطبو مسکینن بانن زالن این یتیمن جے حقن جو کھلیل پدھر نامو ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطاب مسکینوں، یتیموں، غلاموں اور خواتین کے حقوق کا ایک واضح خطاب تھا۔ ان میں پان سپورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانن کے توحید جی امانت ऐं قرآن جے دستور کے ساہ ساں سانڈے رکھن جو تاکید فرمایا۔ اس خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو توحید کی امانت، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے، اور قرآن مجید کے دستور کو، قرآن مجید کے قانون کو، قرآن مجید کے احکامات کو سینے سے لگائے رکھنے کا حکم دیا۔ ایک بے جی جانن لجن اے ملکتن جے احترام رکھن جی تلقین قیام۔ ایک دوسرے کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت اور ان کا احترام کرنے کی تلقین کی۔ بانن سا شفقت، یتیمن سا مہربانی، اے مسکینن جی سنبھال، اے عورتن سا عدل، اے سندن حقن جی حرمت جو تاکید قیام۔ غلاموں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کی، یتیموں کے ساتھ مہربانی کے ساتھ، اور مسکینوں کی دیکھ بھال، اور خواتین کے ساتھ عدل و انصاف اور ان کے حقوق کی حرمت کا خیال رکھنے کے لیے کہا۔ سندن خطبے جوں کے اہم لالیوں ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطاب کی چند باتیں مندرجہ ذیل، جس میں پہلے نمبر پر فرمایا عام جو کے نی جاہلیت جی سمورین رسمن کے پہنجن پیرن ہیٹھاں لتاڑیاں تھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن میں دور جاہلیت کی تمام رسومات کو اپنے پیروں تلے کچلتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ اواں کھاں جاہلیت جو گمراہیوں دور کیوں ائی نسبی فخر ختم کرے چلیائی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں سے جاہلیت کی گمراہی کو دور کر دیا اور نسبی فخر یعنی اپنی قوم پر فخر کرنا ختم کر دیا ہے۔ مومن عزت وارو ائی فاجر ذلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اللہ کی نظر میں عزت والا ہے اور فاجر یعنی گناہگار شخص اللہ کی بارگاہ میں ذلت والا ہے، ذلیل ہے۔ ادھکا پوئے عربیت کی اجمیت آئی اجمیت کے عربیت کعب فضیلت کا آنا آہد۔ فرمایا کہ آج کے بعد کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی بھی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ سب انسان آدم جو اولاد ہیں ائی آدم کے مرچی ماں پیدا کرے ہوئے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سارے کے سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ ہر کو مسلمان بے مسلمان جو بھا ہے اے سب مسلمان ایک برادریاں ہیں۔ فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے کے سارے مسلمان مل کر مسلم برادری ہیں۔ آگے مزید فرمایا کہ اے انسانوں پہنجے غلامن جو خیال رکھو جے کہ امی کھاؤ سو ہنن کے کھارائے جے کہ اواں پیریو سوئی ہنن کے پیرائیو۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت کی جاتی تھی، جس طرح سے آج کے دور میں ہم جانوروں کو خریدتے بیچتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر غلاموں کو خریدا جاتا تھا، انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو اس لیے جو بھی کسی کو خرید لیتا تھا تو وہ اس پر ظلم کرتا، چاہے اسے مارتا، چاہے اسے سزا دیتا، چاہے اس کی طاقت سے زیادہ کام لیتا، تو کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اے انسانوں اپنے غلاموں کا خیال رکھو، جو آپ کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ اور جو آپ خود پہنتے ہو اسی طرح کا لباس انہیں بھی پہناؤ۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ فرمایا کہ عورتن کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا ڈرنا رہو۔ فرمایا کہ خواتین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ عورتن تے اواں جا ائی ہنن جا اواں تے حق آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین پر آپ کے اور آپ پر خواتین کے کچھ حقوق ہیں۔ اواں جو جانیوں اے اواں جا مال ایک بے تے اڑی طرح حرام کیا وجن تھا جڑی طرح اجو کے دین ہن شہر میں خون خرابی حرام کھیلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سب کی جان اور مال اور عزت و آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح سے حرام کی گئی ہے جس طرح سے آج کے دن اس شہر یعنی شہر مکہ میں خون خرابہ حرام کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آؤں اواں وٹ کے ایڑی شیر چھلے ونی رہے ہو یہاں جے کدیں اواں رکھے مضبوطی سان جھلیندا تو کدیں بھی گمراہ نہ تھیندا، وہ آہے اللہ جو کتاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کا کتاب یعنی قرآن مجید۔ مزید فرمایا کہ قرض ادا کرے وجہ ادھاری شے واپس لینی وجہ ضامن قرض بھرے لڑ لائے بدلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا قرض ادا کیا جائے، کسی سے ادھار کے طور پر لی ہوئی چیز اسے واپس دی جائے، ضامن یعنی قرضے کے بیچ میں ضمانت لینے والا قرض خواہ کو یعنی قرض مانگنے والے کو جس نے قرضہ دیا تھا اس کو مقروض کا قرضہ ادا کرنے کا پابند ہے۔ خبردار متا مکھا کوئی گمراہ تھی وجو ائی ایک بیجوں سسیوں نائندہ رہو۔ فرمایا کہ خبردار رہنا کہ کہیں میرے بعد گمراہ ہو جاؤ اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے پھرو۔ اما کہ اللہ ذوالجلال جے آڈو حاضر تھیانو آہے۔ فرمایا کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہونا ہے، پیش ہونا ہے۔ وہ اما جے عملن بابت اما کھاں پچھاڑو کندو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن پوچھے گا۔ دوہاری پنجے ڈوہ لائے خود ذمہ وار آہے، پی جے ڈوہ لائے پٹ ائی پٹ جے ڈوہ لائے پی ذمہ وار نہ ہے۔ فرمایا کہ جو مجرم ہے وہ اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے۔ باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں ہے اور بیٹے کے جرم کا ذمہ دار باپ نہیں ہے۔ جے کنے کو بنا کارو ائی شیدی شخص اواں جو امیر ہوجے ائی اواں کے اللہ تعالیٰ جے کتاب و موافق ہلائے تو ان جی اطاعت فرما برداری کرو۔ کیونکہ عرب کے معاشرے میں گورے اور کالے کی فضیلت کو دیکھا جاتا تھا، فوقیت رکھی جاتی تھی، فرق رکھا جاتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شکل و صورت کے لحاظ سے چاہے کوئی رنگ کا سیاہ ہو اسے آپ لوگوں کا امیر یعنی آپ لوگوں کا سربراہ مقرر کیا جائے اور وہ آپ لوگوں کو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے مطابق چلائے تو اس شخص کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ پہلے خالق جی عبادت کریو، 5 وقت نماز پڑھو، رمضان جے مہینے میں روزہ رکھو ائی دینی حکمن جی اطاعت کریو تو جی اللہ تعالیٰ جی جنت میں داخل کی ونو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مزید فرمایا کہ اپنے خالق اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، 5 وقت نماز ادا کریں
رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں اور دین کے احکامات کی پیروی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ مذہب میں انتہا پسندیہ کھاں بچندہ رہ جو چھاکاڻ تا اواں کھاں اڳيون قومون بھی انہیے کرے ٹولیوں ٹولیوں تھی تباہ تھی ویوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مذہب میں اپنے دین میں انتہا پسندی سے بچتے رہنا، کیونکہ آپ سے پہلے کی قومیں بھی اسی انتہا پسندی کی وجہ سے ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر تباہ ہو گئی۔ خطبے کھاں پوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن ماण्हुनि کھاں پوچھو چھا موں اوہاں تائیں اللہ تعالیٰ جو پیغام پہنچایو؟ خطاب کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیا؟ ماण्हुनि جواب ॾिनो ہاں اے اللہ جا رسول، اوہاں اللہ تعالیٰ جو پیغام اساں تائیں پہنچایو۔ لوگوں نے جواب دیا ہاں اے اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ یہ جواب ٻدھی پاڻ فرمایوں اللہم مشہد، یعنی اے مجھا مولا تم شاہد تھے جا۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم مشہد، یعنی اے اللہ تو گواہ ہے نا۔ خطبے کی پچھاڑीअ में पाण सॻोरनि सभिनी मुस्लमाननि खे अलविदा चयो ऐं ताकीद फरमायाऊं त जेके शख़्स हिते मौजूद आहिनि से गैर मौजूद माण्हुनि ताईं ही पैगाम पहुंचाएं। खिताब के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को खुदा हाफिज कहा और फरमाया कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो ये मेरा पैगाम गैर मौजूद लोगों तक पहुंचा दें۔ अजीज तलबा, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको आइंदा भी इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।